پھر سے آپ کے سامنے ہیں ہمارا ایک پروگرام جو پچھلی جمعرات آپ دیکھ چکے ہیں. یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ایک چھوٹی سی کاوش تھی اور ہمیں یقین ہے کہ اس کاوش کو سراہا گیا ہوگا. میں اسما دری. ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور بڑا بے نیاز ہے. وہ دینے پر آئے تو یوں دیتا ہے کہ بھول جاتا ہے اور لینے پہ آئے تو چھوڑتا نہیں. اس کا قہر بھی بھاری، اس کی رحمت بڑی اعلیٰ. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اس کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مریم کو جو اپنی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے کانوں تک پہنچائیں گی. جی مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ثُمَّ الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُؤْمِنُ. صدق اللہ العظیم. آمین آمین. اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے ویسے ہی روحیں خوش ہو جاتی ہیں اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں. جن کی امیدیں کھو رہی ہوتی ہیں یا ٹوٹ رہی ہوتی ہیں وہ بھی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بس یقین کامل تو سب کچھ کامل. تو آج ہم اپنے ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں. پچھلی دفعہ ہمارا ٹاپک تھا احساس اور رمضان، اور اب کی بار ہم نے غربت رکھا. غربت اسی لیے رکھا کہ جس طرح کے ملک کے حالات چل رہے ہیں، کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن اور یہ جو ایک وبا اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چھٹکارا دیں گے. ہماری نیک دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرے. تو ہم نے ٹاپک رکھا غربت. غربت دیمک کی طرح انسان کو اندر اندر سے چاٹ جاتی ہے. وہ ایسے چاٹتی ہے جیسے لکڑی کو، جیسے اس کا بھورا نیچے گر رہا ہو اور ایک دم لکڑی کو ہاتھ لگایا جائے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح اور تو کوئی چیز انسان کو نہیں توڑتی جتنا کہ اسے غربت توڑتی ہے. اور غربت بھی ایسی کہ ہاتھ بھی نہیں پھیلانا، شرمندگی، ندامت، لیکن پھر اپنی ہی انا کو مار کے کسی آگے ہاتھ پھیلا دینا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی غربت سے محفوظ رکھے. تو اب ہم حمد کے لیے یقیناً ہم بلائیں گے مریم کو. ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایک مریم ہے بلکہ دو مریم ہے، تو اللہ کی دین ہے، کبھی غرور ہی نہیں کیا اس بات کا. تو ماشاءاللہ دو مریموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا آج کے پروگرام میں. تو اب ہم مریم سے ہم سنتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام یا اللہ کی تعریف وہ ہم پہ واجب ہے. جی مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا
شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ میرے دامن طلب کا ہے انہی کے در سے نسبت، میرے دامن طلب کا ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ، میں نے پہلی بار سنی ہے اور میں چاہوں گی کہ آنے والی زندگی میں ان کی آواز کو سنوں اور ان کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ ہیں، محبت ہے، عقیدت ہے، وہ میں سن سکوں، اور اللہ ہم کو سب کو وہ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر، سنت پر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ بہت شکریہ مریم محمود۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے غربت۔ جیسے میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ غربت انسان کو اندر اندر سے کھا جاتی ہے، جیسے دکھ چاٹ جاتے ہیں، اسی طرح غربت ہے۔ اور غربت بعض اوقات انسان اپنی ہی بنائی ہوئی غربت میں پھنسا ہوتا ہے، وہ غربت اس کی مالی نہیں ہوتی، وہ اس کی ذہنی غربت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، مگر ہم کچھ کرنے کی نیت میں نہیں ہیں، ہم محنت نہیں کرتے، پھر ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہم تو غربت کے شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آپ محنت کریں، اور محنت کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ میں اس کا پھل دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کر رہا ہے تو ہم تم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک غربت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، چلو یہ تو ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپاہج پیدا کر دیتا ہے، کبھی یہ صلاحیت نہیں دیتا کہ کچھ لوگ ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتے، پاؤں سے چل نہیں سکتے، ہاں ان کی مدد کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈے جو غربت کا شکار ہوں اور ان کی مدد کر کے ہم وہ ثواب لیں اور وہ اچھا اجر لیں جو اللہ سے جو ہمیں چاہیے، وہ ایسا اجر کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تک خوش ہو جائیں کہ میرے بندے نے جو دنیا میں کام کیا ہے نا، فرشتوں دیکھ رہے ہو، میں نے اسی لیے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا۔ تم کہتے تھے نا کہ اے اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ تو دنیا میں جا کے دنگا فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، تو تم نیچے دیکھ رہے ہو وہ ایک لاچار انسان کی مدد کر رہا ہے۔ میں نے اسی لیے دنیا بنائی کہ دنیا ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے، اور یہ ہمارا ایک سرکل چل رہا ہے، ایک چین ہے کہ آج ہم بھلا کریں، کل ہمارے ساتھ کوئی کرے گا، پھر اسی طرح مطلب ایک لائن ہے، ایک گاڑی ہے، گاڑی کی بوگیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، اور وہ جڑی اسی طرح سے ہوتی ہیں کیونکہ ان کا انجن کون ہے؟ انجن ہمارے اللہ تعالیٰ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت ہے، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ٹرین کی بوگی ٹرین سے کی پٹری سے اتر جاتی ہے تو وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں۔
اسی طرح جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹتے ہیں تو نہ تو ہم بلکہ ہمارا دنیاوی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے. ہم دنیا میں تو بظاہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آباد ہیں، لیکن ہماری بربادی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور باقی غربت جو ہے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر ایک بندے کا کام نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ غربت ختم کرنے کے نعرے لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک قافلہ بنانا ہے، ایک ایسا قافلہ جو ہم مل کر کام کریں. کیونکہ ایک بندہ ظاہری بات ہے گھر سے ایک بندہ نکلتا ہے تو جیسے جیسے سفر طے ہوتا ہے قافلہ بنتا جاتا ہے، اور اس میں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. جی ہم غربت کے بارے میں سوال کریں گے. ہمارے جو مہمان ہیں مریم خان اور مریم محمود، ہم نے اپنی اس ٹاپک میں ان کی شراکت کو لینا ہے، ان کے بھی خیالات کو دیکھنا ہے، یہ کیسے سوچتی ہیں اور ان کے کیا ویوز ہیں کہ غربت کو کیسے مٹایا جائے. جی مریم خان، آپ کیا کہیں گی غربت کے بارے میں؟ غربت بالکل ہمارے ملک میں اپنے مکمل طور پر پنجے گاڑ چکی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں ضرور اقدامات اٹھانے چاہیے. اور اس کے اقدامات صرف ہم لوگوں کو ہی کرنے ہیں. ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کہ کون لوگ غریب ہیں، کون لوگ سفید پوش جو آگے نہیں آ سکتے، آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ہمیں ہی انہیں ڈھونڈ کر ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی غربت کو ختم کرنا ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اس کا ایک بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم زکوٰۃ کو اپنا لیں، زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کریں، ہم صدقہ دیں، تو اس سے ایک بہت ہی بہتر انداز میں، بہت احسن طریقے سے، بغیر کسی کی عزت نفس مجروح کیے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک وسیلہ بن سکتے ہیں. اور یہ تجارت ہماری اللہ تعالیٰ سے تجارت ہوگی اگر ہم اس کو. اور اس کے بعد سب سے اہم بات کہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ اگر اسے یہ نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس طرح سے آپ کو جو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا وہ آپ کے لیے بھی زیادہ کارگر ثابت ہوگا. اکثر ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار غریب ہے، اس کی اتنے سورس آف انکم نہیں ہے، اس کا اتنا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلا سکے، کہ ان کے گھر میں 2 وقت کا چولہا بآسانی جل سکے. لیکن ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے کے بجائے، اپنے ہمسایوں کو دیکھنے کے بجائے، اپنے ارد گرد نظر دوڑائے بغیر ہم اپنے ڈونیشنز کے چیک، اپنے سارے عطیات NGOs ٹرسٹ وغیرہ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان NGOs ٹرسٹ کے بعد ان کے پاس بہت سے ڈونر ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں ڈونیشن دے سکتے ہیں. لیکن مریم، میں نے ایک جگہ پہ مطلب روزمرہ زندگی میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی ہے کہ ہم مدد ہی ان لوگوں کی کرتے ہیں جن سے ہمیں کوئی مطلب ہو. بالکل اس طرح کا مطلب ہو کہ ذرا وہ دبے بھی رہیں اور ان کو پتہ لگے یہ گھر بہت دینے والا ہے، جی ان کی ذرا خاطرداری ہوتی رہے، گھر بہت دینے تو والا ہے، اور ان کے ساتھ بنا کے رکھیں. اور ہم دیتے بھی اسی کو ہیں جو ہمارے نیچے لگ کر رہے. تو کیا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، ایسے لوگوں سے لینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کسی کو اس نیت سے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے نیچے لگ کر رہیں، آپ سے دب کر رہیں، ایسا ہی تو یہ جو آپ کا یہ مقصد، آپ زکوٰۃ اس مقصد سے دے رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی زکوٰۃ جائز ہوگی؟ کیا وہ آپ واقعی زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ وہ تو آپ ایک اپنا پیسہ اس کو دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ آپ کے پیسے کے احسان تلے آپ سے دب کر رہے، آپ اس کی ہر بات مانیں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز. ایسا ہی ہے، بالکل. صرف آپ اس انسان کے دماغ پر خود کو حاوی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ اپنا مقصد، اگر آپ اللہ کی راہ میں کچھ کر رہے ہیں اور اپنی نیت بھی پاک رکھیں، اپنا مقصد پاک رکھیں، اور وہ مقصد رکھیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. جب اللہ کی بات مانیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کسی انسان کو اپنے پیسے دے کر اس کو اپنے نیچے لگانے کی ضرورت ہے کہ آپ اس پر اپنا پیسہ لگا رہے ہیں کہ وہ آپ سے دب کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی مانیں گے تو پوری دنیا خود بخود ہی آپ کے پیچھے چلنا. دراصل ایک معاشرے کا سب سے غمگین پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں نا، یا تو اسے سنا مار دیتے ہیں یا اگلے کو سنا کے مار دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، جبکہ اس طرح کا کانسیپٹ نہ تو ہمارے اسلام میں ہے، نہ انسانیت میں ہے، نہ ہماری سوچوں میں ہونا چاہیے. کیونکہ جب ہم ایک بات کو مطلب کہ میں کہتی ہوں میں نے فلاں کی مدد کی، وہ نیکی تو ختم ہو گئی.
وہ تو ردی ہو گئی, اس کا تو کوئی بھاؤ نہیں, اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں. تو اس طرح کی نیکیاں کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ پھر اس نیکیوں سے اوائڈ ہی کرے. کیا خیال ہے مریم خان آپ کا؟ بالکل, آپ اس طرح سے اوائڈ ہی کریں. تو اس طرح سے تو آپ ایک دنیاوی کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بے شک, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کاموں سے اوائڈ کریں. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, لوگوں کو صدقہ خیرات دیں. اور انہیں اس طرح سے, اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ دکھاوا کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک رشتہ دار ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار میرے ننیال میں, ددیال میں اس انسان کا اتنا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے, اس کو ضرورت ہے ان پیسوں کی. جب آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ انہیں جتا کر, اگر آپ ان کی تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں, آپ 10 سے 12 دفعہ انہیں یہ جتا دیں گے کہ یہ ہماری زکوٰۃ کے پیسے ہیں, لیکن یہ ہم نے مزہ تو نہیں صدقہ آتا جب نکالا ہے. تک جتایا نہ جائے. کیا سواد بتانے کا کہ بھئی ہم نے اس کی مدد کی تھی. لیکن اگر آپ کسی کو جتائے بغیر, اپنی نیکی کا دکھاوا کیے بغیر اس کی مدد کریں گے تو دنیاوی مزہ تو نہیں لے پائیں گے, لیکن جس مقصد سے آپ کر رہے ہیں, جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے, آخرت میں اس کا ثواب ضرور ملے گا. اور وہ مزہ, اور وہ آخرت کا مزہ اس دنیاوی مزے سے زیادہ لطف اندوز ہوگا. بے شک, بے شک. ایسا ہی ہے, غربت ایسی ہے کہ مائیں بچوں کو زہر دیتی ہیں. بالکل. باپ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, تو وہ شام کو جاتا تو زندہ ہے لیکن آتا بغیر سانسوں کے. وہ ہمت ہار جاتا ہے. باپ جو ہوا, باپ کا خیال ہے, باپ کے خواب ہیں کہ جو بچے گھر بیٹھے ہیں اسی انتظار میں کہ باپ آئے گا, بہت اچھی چیزیں لائے گا, پیسے, کھلونے, کپڑے, کھانا, تو ہمیں جب وہ سب ملے گا تو ہم خوش ہو جائیں گے. اور جب باپ گھر آتا ہے, غربت سے بھرا باپ, اور بچے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج آپ میرے لیے کیا لائے ہو, یہ بہت بہت بڑی اذیت کی بات ہے. اور اس پہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس باپ پہ کیا بیتی ہوگی جب وہ اپنے خالی ہاتھ دکھا دیتا ہوگا. سوائے میں لکیروں کے کچھ نہ لا سکا, سوائے میں لکیروں کے کچھ نہ لا سکا, میں باپ تو ہوں تمہارا لیکن باپ بن نہ سکا. باقی غربت کبھی ہمارے ایسے ایسے امتحان لیتی ہے, ایسے ایسے امتحان لیتی ہے کہ ہماری سوچیں دنگ رہ جاتی ہے. غربت جیسے امیریت پہ آ جائیں تو امیر لوگ قتل کر دیتے ہیں, اپنی گناہ چھپانے کے لیے پیسے کا استعمال کرتے ہیں, لیکن غریب بندہ اپنی غربت چھپانے کے لیے صرف زہر کا استعمال کرتا ہے. اس کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا. کبھی بچوں کو زہر دے دیا, کبھی بیوی کو زہر دے دیا, کبھی کبھار تو پورے گھر کو زہر دے کر خود بھی زہر کھایا اور ابدی نیند سو گیا. تو کیا خیال ہے, اس سے آپ کی غربت ختم ہو گئی؟ بالکل ختم نہیں ہوئی. وہ جو اکاس تھی شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر لکھا ہو, لیکن آپ ہمت ہار گئے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہمت ہارنے کے لیے نہیں بنایا. اپنی ہمت کو بڑھائیے, اس کو اتنا وسیع کیجئے کہ کھلا آسمان بھی تمہارا, کھلی زمین بھی تمہاری. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے تو نصیب میں غربت لکھی ہے. ارے غربت آپ کے نصیب میں نہیں, آپ کی سوچ میں ہے. آپ اپنی سوچ کو بدلیے. بعض اوقات ہم بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, غریب ہو کر بھی ہم نماز پڑھیں, جی قرآن پاک پڑھیں, عبادت کریں, لیکن اللہ تعالیٰ ہماری غربت ختم نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے؟ وہ شاید جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ اس کے دیے ہوئے پہ ناشکری کر رہے ہیں. آپ شکر کرنے والے بن جائیں. اتنا سا بھی ملا ہے تو اس پہ بھی شکر کریں, زیادہ ملا ہے تو اس پہ بھی شکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندوں سے بہت محبت ہے. اور جب بندہ اپنے اللہ کے کم دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دریا دیتا ہے, سمندر دیتا ہے, اور وہ ایسے ایسے خزانوں سے نوازتا ہے کہ اس کی غربت افلاس دونوں ہی ماری جاتی ہیں. تو اب ہم نے اتنی ساری باتیں کی ہیں غربت پہ. غربت کے بارے میں ہم جتنی برسی باتیں کر لیں وہ کم ہیں اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو غربت کی بات کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو دوسری مہمان ہیں مریم محمود, وہ بتائیے کہ غربت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. کوئی ایسا قصہ, ایسا کوئی واقعہ اپنے ارد گرد دیکھا ہو جس سے آپ کی روح, آپ کا دل مجروح ہوا ہو, تو آپ اپنا کچھ شیئر کریں. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل غربت بہت زیادہ ہے, اور آج کل تو جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے غربت زیادہ ہے.
تو میں یہی کہوں گی جیسے مریم خان نے کہا، آپ نے کہا زکوٰۃ ہمیں مستحق لوگوں کو دینی چاہیے جو مستحق ہیں اس کے. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے. میرے خیال سے ہمیں غریب کو غریب نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور ہیلپ ہمیں اس طرح کرنی چاہیے کہ لوگوں کو دکھا کر نہیں، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اور انشاءاللہ ہم اس وبا سے بھی جلد نکل جائیں گے، اور اس غربت سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پاک مہینے کے صدقے ہمیں اس غربت سے جلد نکالے. آمین. تو یہ تو بات ہو گئی غربت پہ. تو ہم چاہتے ہیں ہماری محفل میں پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے اس وبا سے، اس غربت سے ہماری جان چھوٹے. تو پھر نعت کے لیے میں دعوت دوں گی مریم محمود کو. بہت خوبصورت آواز، اور مجھے تو بہت پسند آئی، یقیناً آپ کو بھی بہت پسند آئے گی. جی مریم محمود. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم. تیرے گن گائے لب یہ طلب ہی طلب، تیرے گن گائے لب یہ طلب ہی طلب. تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. الہام ہے جامع تیرا، الہام ہے جامع تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، آقا منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین. تو کجا من کجا. برملا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. اللہ کے ذکر اور نعتیں اور حمد اس طرح کا ایک روحانی سکون ہے. اتنی محدود رکھیں کہ آپ کی زندگی سکون سے بسر ہو جائے. وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ زندگی تو بہت ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشوں کا ہے. خواہشیں مختصر رکھیں، زندگی آسان رہے گی. اور ایک مرد پہ نہیں لاگو کہ گھر کو چلانا آج کے معاشرے میں.
وہ پہلے کے دور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عورتیں شوہروں کے ساتھ کھیتی باڑی کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، محنت مشقت کرتی تھیں اور ان کے گھر بڑے خوشحال چلتے تھے. اور آج کل کی عورتیں زیادہ ناشکری ہو گئی ہیں، تھوڑے میں بھی چین نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مطلب عورت میں خواہشات اللہ نے کچھ زیادہ ہی رکھ دی ہیں. میں اقرار کرتی ہوں، بظاہری عورت مجھ میں بھی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو اپنے گھر کے مطابق رکھیں. جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھیلائیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کے گھر میں فلاں پکوان پکا ہے تو میرے گھر میں بھی وہ ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دال عطا کی ہے، وہ بھی بہت بہت نعمت ہے اللہ کی، اس پہ ہی صبر شکر کریں. اور عورت کو چاہیے وہ اپنے شوہر کی مدد کرے. وہ ایسی مددگار ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غریب شوہر کو کب امیر کر دے اور کب امیر شوہر کو غریب کر دے. یہ عورت کی سمجھ پہ ہے، اس کی دنائی پر ہے کہ وہ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو غربت کے دہانے سے نکال کر کس طرح ترقی کی طرف لاتی ہے. تو عورت کا سب سے بڑا کردار ہے، کیونکہ ماں ہی وہ مورل اگزامپل ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ماؤں سے سیکھتے ہیں. ماں کتنی کفایت شعار ہے، کتنی نمازی ہے، کتنی فضول خرچ ہے، پھر بچے بھی ماں کے نقش قدم چلتے ہیں. بہتر ہے کہ اپنے گھر کو ہم اچھی تربیت پہ لے کے چلیں تو یقیناً میرا ایمان ہے کہ ہم غربت کا شکار نہیں ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ ہم جیسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ، لڑکیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق دے. کیونکہ یہی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، ان کے پاس، کسی عورت کے پاس تو یہ بھی نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ آپ غربت میں اپنے شوہر کو سپورٹ کریں اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اس طرح کا خیال رکھیں کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ایک چھوٹا سا شعر جس پہ میں اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. غربت نے جب سے دیکھا ہے میرے گھر کا حال، غربت نے جب سے دیکھا ہے میرے گھر کا حال، اب تو پوچھتا بھی نہیں میرا اپنا مجھ سے حال. اب میں کس سے کہوں کہ چلے آؤ کچھ پانی ہی پی لو، لوگ کہتے ہیں دیکھا ہے بھلا اپنا حال. تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں بہت برکتیں دیں اور غربت نامی چیز کو آپ کی زندگی سے بہت دور کرے. میں اس پروگرام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی، میں ایک سوال کرنا چاہوں گی مریم خان سے کہ غربت میں ایک عورت کا کیا کردار ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح سپورٹ کرے اور کس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہو. جی مریم خان. جی بالکل، جیسا آپ نے فرمایا کہ جیسے بھی حالات ہوں، جتنے بھی مشکل وقت ہو، لیکن اگر آپ اس میں صبر شکر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. ایسا ہی بالکل. تو آپ کا شوہر جتنی تھوڑی لے کر آ رہا ہے، زیادہ لے کر آ رہا ہے، اس پر آپ صبر شکر کریں اور اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کریں. میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اگر ایک فرض کریں کہ اگر آپ کے گھر کچھ عرصہ آمدنی زیادہ ہو گئی ہے تو آپ اپنی خواہشات کو لامحدود نہ کریں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو ہم اپنی خواہشات کو لامحدود کر دیتے ہیں، اور جب وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے اور ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہماری لامحدود خواہشات ہی ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنا بھلا دیتی ہیں. اور پھر غربت غالب آ جاتی ہے اور پھر اس غربت کی وجہ سے گھر میں کچھ حلال اور حرام کا فرق نہیں رہتا. جب ایک بیوی، جب شوہر صبح کا تھکا ہارا گھر آتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ جتنا بھی لے کر آئے اس پر صبر شکر کرے، اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کرے اور اپنے بچوں کی بھی تربیت یہی کرے کہ میانہ روی، کہ وہ بھی اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کریں. شروع سے یہ سکھایا جائے. بالکل. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ بیوی اپنے شوہر کو فورس کرے نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت سے طریقے لوگ اپنا لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر وہ مجبور ہو جاتا ہے اور وہ حلال کی طرف سے خود بخود حرام کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے بالکل ہے. اگر آپ موازنہ کریں کہ اگر ساتھ ہمسائے کے گھر میں لذیذ پکوان بن رہے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک دال بن رہی ہے، تو اگر وہ دال حلال کی اور لذیذ پکوان حرام کے ہیں تو یقین کریں کہ وہ حلال کی دال آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. آپ تھوڑے سے حلال پر شکر کرنا سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ لذیذ پکوان آپ کے گھر میں بھی ضرور آئیں گے لیکن حلال کے آئیں گے. تو صبر شکر کریں. اپنے بچوں کی تربیت میں بھی انہیں بھی یہی سکھائیں کہ میانہ روی اختیار کریں.
صبر شکر کے ساتھ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، چاہے وہ غربت کی ہو یا امیری کی. بے شک آپ صحیح کہہ رہی ہیں.